احسان کر لیا ہے، مگر اللہ کی قسم پوچھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھو مولانا مدثر رضا سے، پوچھو نادر جمالی صاحب سے، پوچھو رضی صاحب سے، پوچھو مولانا جبریل سے، پوچھو مولانا ناظر جمال سے، اللہ کی قسم قبر میں کتنی تاریکی ہوگی، قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا، قبر میں اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا کہ تم کو تمہارا باپ بچانے قبر میں نہیں جائے گا، تم کو پردھان بچانے قبر میں نہیں جائے گا، تمہاری دولت تمہیں قبر میں نہیں بچا سکے گی، تمہاری دولت تمہیں قبر میں نہیں بچا سکے گی۔ جلسہ میں آنے والوں آج ارادہ کر لو کہ ہم اپنی قبر میں اجالے کا انتظام کریں گے، ہم اپنی قبر میں روشنی کا انتظام کریں گے، ارادہ کر لو۔ ایک نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، بڑے پیارے نبی ہیں، بڑے پیارے اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ ان کے گال میں گڈھا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ آنکھ سے آنسو نکلتا نا تو گال میں جو پڑتا، اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے رخسار میں گال میں گڈھا ہو گیا تھا۔ نماز پڑھتے رونا چالو، قیام میں رہتے رونا چالو، تو آنسو بہتا تو گال میں گڈھا ہو گیا۔ تو معلوم ہے ان کی ماں نے ایک کام کیا، اونی جانتے ہیں نا، اون کو لیا، پٹی بنایا اور ماں نے گال میں چسپا کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے اور ادھر کھڑے ہوئے کہ خیال آ گیا کہ وہ اللہ جو قہار ہے، وہ اللہ جو جبار ہے، وہ اللہ جو مالک الملک ہے، وہ اللہ جو روز محشر کا مالک ہے، وہ اللہ جس کی عدالت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، وہ اللہ جس کی عدالت میں ہمیں اپنے ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس زندگی کے ایک لمحہ کا جواب دینا ہے۔ خیال آتا خدا کی جباری کا، وہ یحییٰ علیہ السلام نماز ہی میں رونا چالو کر دیتے، اتنا روتے کہ اگر کسی درخت کے قریب یحییٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے تو وہ درخت بھی رونے لگتا۔ اگر کسی مٹی کے ڈھیلے کے پاس یحییٰ علیہ السلام روتے تو اتنا روتے کہ وہ مٹی کا ڈھیلا رونے لگتا۔ اتنا مبارک تھا وہ درخت جو ایک نبی کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگتا تھا۔ کتنا مبارک ہوتا ہوگا وہ مٹی کا ڈھیلا جو پیغمبر کو روتا دیکھ کر رونے لگتا تھا۔ مگر آج کتنا سخت ہو گیا ہے ہمارا دل کہ ہم حرام کھا کے پیٹ بڑھا لیے مگر ہمیں رونا نہیں آتا، ہم ناجائز کھا کے اپنی شکم پروری کر رہے، ہمیں رونا نہیں آتا، ہم سود کا کھا کر موٹے ہو گئے، چربی پیٹ کی جو ہے نا بڑھ گئی ہے مگر ہمیں رونا نہیں آتا، اپنے کالے کرتوت پر ہم کو رونا نہیں آتا، ہم کو اپنے کالے چٹھے دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا، ہم کو اپنی جوان بیٹیوں کو بے پردہ گھومتے ہوئے دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا، ہمیں اپنے عالم کی بہتری کرنے پر بھی رونا نہیں آتا۔ مسلمانوں تمہارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر نماز میں کھڑے ہو گئے رو رہے ہیں اور ساتھ میں درخت بھی رو رہا ہے، مٹی کا ڈھیلا بھی رو رہا ہے۔ باپ زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے یحییٰ کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا تو باپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا کہ ایک نبی اللہ کی عدالت میں رو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے بعد جو زکریا علیہ السلام بھی نبی ہے وہ بھی رو رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ کر درخت بھی رو رہا ہے اور مٹی کا ڈھیلا بھی رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا روئے کہ ماں نے جو گال میں اون چسپا کر دیا تھا وہ بھیگ گیا، اور اتنا بھیگ گیا کہ ماں آگے بڑھی اور چاہی کہ اس روئی کو نچوڑ دے جو آنسو سے بہ گیا، اور نچوڑنا چاہنا تو یحییٰ علیہ السلام کی آنکھ سے گرنے والے آنسو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں کے بازو میں گرنے لگے، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا مولا رب کعبہ مجھ کو پیدا کرنے والے دیکھ یہ میری ماں ہے، اس کی بازو میں گرنے والا
آنسو میری آنکھ کا پانی ہے، مولا بے ہوش ہو کر گرنے والا میرا باپ زکریا ہے، اور مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو مجھ پر رحم کرنے والا رحیم ہے۔ یا اللہ یہ میری ماں، یہ میری آنکھ کے آنسو، اور میں تیرا بندہ یحییٰ اور تو میرا خالق و مالک رحمان و رحیم۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ نبی کے خوف خدا کا عالم تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب جن کے تعلق سے بھی حضرت فرما رہے تھے نکاح کے بارے میں، معلوم ہے کہتے یا اللہ تو نے مجھ کو انسان نہیں بنایا ہوتا، کاش تو نے مجھے بشر نہیں بنایا ہوتا، ایک دمبا بنا دیتا، دمبا، اور میں چر کے گھاس کھا کے موٹا تگڑا ہو گیا ہوتا، اور پھر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا اور میرے گھر والے مجھ کو ذبح کر دیتے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر میری بوٹی بوٹی بناتے، اور یا اللہ میری کچھ بوٹیوں کو وہ لوگ بھونتے، میری کچھ بوٹیوں کو وہ لوگ پکاتے، اور میری بوٹیوں کو بھوننے کے بعد کھا لیتے، میری بوٹیوں کو پکانے کے بعد کھا لیتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب، ہاں وہی عمر ابن خطاب جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ عمر جنت میں جانے والے بوڑھوں کا سردار ہے۔ جس عمر کے بارے میں نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا لوگوں عمر میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا، وہ رو رہے اور کیا کہہ رہے مولا اس کو جنہ بنایا ہوتا۔ ایک دن ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا یا اللہ کاش تو نے مجھ کو انسان نہیں بنایا ہوتا، انسان بنا دیا ہے تو تیری بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، کاش تنکا بنا دیا، کاش تنکا بنا دیا ہوتا۔ یہ خدا خوفی کا عالم تھا کن کا؟ عمر ابن خطاب کا۔ یہ خدا خوفی کا عالم تھا کن کا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت زین العابدین قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان جاتے ہیں مسلمانوں، قبرستان جایا، قبرستان جانے کا بڑا فائدہ ہے، وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بتاؤں کہ کیا کیا فائدہ ہے۔ امام زین العابدین قبرستان جاتے اور مردوں کو سلام کرتے، تو کبھی مردہ جواب دیتا ہے، بولو نا بھائی، مردہ کبھی جواب دیتا ہے لیکن سلام آپ کو تو کرنا ہے۔ امام زین العابدین سلام کرتے، جواب نہیں ملتا تو رونے لگتے اور کہتے اے قبر والو میں تمہیں سلام کرتا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے، قبر والو تم جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے قبر والو ایک دن میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر امام زین العابدین رونے لگتے، روتے 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 پوری رات گزر جاتی، اذان کا وقت ہو جاتا، پھر امام زین العابدین روتے ہوئے قبرستان سے مسجد آ جاتے اور وضو کر کے نماز میں شامل ہو جاتے۔ مسلمانوں میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کنفرم جنتی ہے، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے مختار ہیں، وہ خدا کے خوف سے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔